اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین. ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن اللہ کے حضور حبیب الہی دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ آج میری سعی کو مشکور فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے گناہ کو معاف فرما، میرے عمل کو مستجاب فرما اور میرے عیب کو اپنے کرم سے مخفی فرما، لوگوں سے چھپا لے. اس دعا میں 4 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلے کہ انسان کی جو سعی ہے، انسان کی جو کوشش ہے، انسان کا جو عمل ہے، اس میں انسان کو مد نظر یہ رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا حصول کیا ہے، اس پر انسان نظر رکھے تاکہ جس وقت نامہ اعمال ہمارے حوالے کیا جائے اس وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اعمالا، جو سب سے خراب اعمال والے لوگ ہیں کیا ان کی میں تمہیں خبر دوں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جو اپنے سعی اور اپنی کوششوں میں گمراہ ہیں، فی الحیات الدنیا، اپنی زندگیوں میں، وہم یحسبون، ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ ان کے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، ان کا راستہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہ راستہ انحراف کا شکار ہے، وہ راستہ انہیں منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے، تباہی کی طرف ان کا رخ ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے. چنانچہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں سورہ کہف کی کہ یہ جو لوگ ہیں ضل سعیہم، ان کی جو سعی ہے، ان کی جو کوشش ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے، وہ ختم اور تباہ ہو گئی ہے. کیوں؟ وہم یحسبون، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، عمل ان کا بہت اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کرے، جب بھی کوئی کام کرے، اس کام کو خلوص کے ساتھ انجام دے. عجب اس میں نہیں ہونا چاہیے، ریا اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عجب اور ریا 2 ایسے آفات ہیں کہ جو قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے. دوسرا جملہ جس کی طرف اشارہ ہوا اس دعا میں، فرمایا وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، اور میرا گناہ اللہ تو بخش دے. گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. جیسے جیسے گناہ گار قدم آگے بڑھاتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ سے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ اللہ ان کو پسند کرتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا
ایک روایت میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ گناہ انجام ہی نہ دیا ہو، یعنی اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس کے جو گناہ کے اثرات ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار اور توبہ اپنی جاری رکھیں، اس لیے کہ یہ ماہ استغفار ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ وہ ہے کہ جس میں اللہ بہت سے گناہ گاروں کو، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک دعا میں استغفار کے سلسلے میں مستغفرین کے ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ استغفار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار کے 6 مرحلے ہیں، وہ اگر کوئی صحیح معنی میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتا ہے، یہ ایسا استغفار، ایسی توبہ کہ جو توبہ نصوح ہے، ایسی توبہ کہ جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ گزشتہ پر وہ پشیمان ہو، جو کام وہ کر چکا ہے، گناہ وہ انجام دے چکا ہے، اس پر پشیمان ہو، نادم ہو، اور دوسرا یہ کہ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم و ارادہ وہ مصمم رکھتا ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر حقوق الناس میں سے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے تو انہیں ادا کرے۔ چوتھی چیز جو واجبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ان مراحل میں سے جو چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار جب استغفار کرے تو واجبات جو اس کے چھوٹ گئے ہیں، قضا ہو گئے ہیں، ان واجبات کو وہ ادا کرے۔ پانچواں جو مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لقمہ حرام سے اس کا بدن کا گوشت بنا ہے تو اپنے بدن کے گوشت کو وہ پگھلا دے، اتنا پگھلائے کہ وہ گوشت کے جو حرام لقمے سے بنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان معصیت کی جو لذت اس کے بدن نے محسوس کی ہے، اس کے عوض میں بدن کو اتنی اذیت دے کہ وہ مشقت اٹھائے، سختیاں اٹھائے، تاکہ وہ لذت کے جو لمحات ہیں ان کو بھول جائے۔ استغفار کی یہ 6 مرحلے بہت اہم ہیں جو ہمیں اپنے نظر میں رکھنے چاہیے اور بہت اس کو اپنی نظر میں رکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری جو چیز اس دعا میں ہے وہ عمل کے قبولیت ہونے کی دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے وعملی فیہ مقبولہ، میرے عمل کو اس دن اپنے بارگاہ میں مستجاب و قبول فرما۔ یہاں یہ چیز نظر میں رکھنی چاہیے کہ انسان کا عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کو قبول ہونا چاہیے، مقبول ہونا چاہیے، عمل ایسا کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت جناب حابیل اور قابیل کا واقعہ کہ جس وقت قابیل نے چاہا کہ حابیل کو قتل کریں تو حابیل نے کہا کہ یہ جو ہے تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تو اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر تم اس طریقے سے کام کرو گے، اگر کوئی تقوی کے ساتھ عمل کرے گا، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کئی سال کافی عرصے تک انسان عمل کرتا رہے لیکن اس کا نتیجہ اس طرح حاصل نہ کر پائے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو اس دعا میں ہے وہ عیبی فیہ مستورہ، کہ میرے عیب کو تو چھپا لے، یا اسماء سامعین، وہ کہ جو سب سے زیادہ سننے والوں میں سے سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے،
اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے نقائص کو چھپا لیتا ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، اور اگر یہ اللہ نہ چھپائے تو سب کے سب بے آبرو ہو جائیں، بے عزت ہو جائیں، ان کی عزت کوئی نہ کرے۔ لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب تک روز قیامت تک اللہ بندے کو اس طریقے سے ستار العیوب ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے عیوب کو چھپا لے گا۔ لیکن جب یوم بروز آتا ہے، یوم ظہور آتا ہے، تو ایسے وقت میں یوم تبلی السرائر قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب سرائر، جو اندر جو چھپی ہوئی مخفی چیزیں ہیں، وہ سب باہر آ جائیں گی، راز فاش ہو جائیں گے، حجاب ہٹ جائیں گے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ اس دن سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من نظرہ، کس طرح انسان کو رہنا چاہیے، من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ، جو اپنے نفس کے اندر جو عیوب ہیں ان کو تلاش کرتا ہے، وہ دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ دوسروں کے عیوب کی طرف جائے، جب اپنے اپنے انسان کے نفس کے اندر عیوب ہوں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احب اخوانی من اہدی الی عیوبی، میرے جو سب سے بہترین دوست ہیں ان میں سے وہ ہیں کہ جو میری طرف مجھے تحفے کے طور پر میرے عیوب بیان کرتے ہیں۔ یہ انسان کا دوست انسان کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ انسان کے عیوب کو، جو نقائص ہیں، ان کو بتلا دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے۔ اور جب ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے عیوب چھپائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے عیوب چھپائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے عیوب چھپا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی